السلام علیکم ناظرین، پروگرام پہ امن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ضیاء مرتضیٰ بھیروی۔ ناظرین، کینیڈا میں کریمہ بلوچ کا قتل ہوا ہے جس پر بھارتی میڈیا جو ہے وہ بڑا سیخ پا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی حمزہ رحمان صاحب۔ حمزہ رحمان صاحب، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حمزہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ بھارتی میڈیا کریمہ بلوچ کے قتل کے حوالے سے اتنا سیخ پا کیوں ہے؟ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کریمہ بلوچ ہے کون؟ کریمہ بلوچ ایک بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ یہ اٹیچ تھیں اور بلوچستان میں، اور اسٹوڈنٹ تھیں، اس کے بعد یہ ایکٹیوسٹ بن گئیں۔ ان کو بہت زیادہ تحفظات رہے ریاست پاکستان سے، ریاست پاکستان کے اداروں سے، اور یہ بلوچ سیپریٹ موومنٹ جو چلتی رہی اس کے ساتھ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ پھر انہوں نے کیمپین باہر جا کے شروع کر دی کینیڈا میں کہ یہ زبردستی جو ہے لاپتہ کر دیا جاتا ہے لوگوں کو، اس کے خلاف ہم آواز اٹھانا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ ملیں۔ تو ہر وہ بات جو پاکستان کے خلاف پاکستان میں رہ کر نہیں کی جا سکتی تھی، وہ پھر وہاں پہ جا کے انہوں نے کرنا شروع کر دی، تو یہ وہیں پہ مقیم تھیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ان کا فرنٹ پہ رول رہا ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ ایک ازلی دشمن ہے بھارت۔ وہ آپ کو کبھی بھی سر نہیں اٹھانے دے گا، کسی حال میں سر نہیں اٹھانے دے گا، چاہے وہ آپ کی پولیٹکس ہو، چاہے آپ کی اکانومی ہو، انٹرنیشنل افیئرز ہوں، امداد ہو، کوآپریشن ہو دوسرے ممالک کے ساتھ۔ وہ آپ کو بدنام کرتا ہے، آپ کے سر پہ ڈنڈے مارنے کی کوشش کرتا ہے، ایک لیول پہ آپ کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ یہی اس کی سوچ، ہندوانہ سوچ، جو ہندوتوا نظریہ تھا RSS کا جو آج ہے، یہی 47 سے پہلے تھا کہ یہ عیسائی چلے جائیں اور ہندوؤں کا راج ہو جائے، مسلمانوں کو نیچے لے آئیں۔ تو یہ ایک مذہبی انتہا پسندی کی سوچ تھی جو بعد میں پولیٹیسائز ہوئی، اور پھر آپ یوں کہہ لیں کہ کانگریس جو تھی وہ مسلم لیگ کو دبا کے رکھنا چاہتی تھی اس کے برطانیہ کے راج ختم ہونے کے بعد۔ پھر جب پاکستان بن گیا تو ان کو یہ تکلیف تھی کہ اب ہم نے اس کو ریٹین کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کا بیچ میں سانحہ ہوا، اس میں بھی انڈیا نے اپنا، ہماری بھی خامیاں تھی، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ خامیاں تھی تو دشمن نے فائدہ اٹھایا نا۔ پھر اس کے بعد اب اس نے ہر وہ محکمہ کھولنے کی کوشش کی ہے پاکستان میں جس سے پاکستان کو نقصان ہو۔ یہ محترمہ جو ہیں یہ پاکستان کے خلاف بولتی رہیں، یہاں بھی بولتی رہیں، وہاں پہ جا کے بولتی رہیں، کیمپینر ہیں، بہت بڑی ایکٹیوسٹ ہیں، اور مغربی زبان میں اگر یہ کہا جائے تو ہیومن رائٹس اور سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ ہیں وہ۔ تو وہ ان کو وہاں پر جب یہ آزادی حاصل ہوگی تو انہوں نے سارا کچھ کیا۔ مسئلہ یہ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی میڈیا سیکھ پایا ہے وہ پاکستانی تھی، وہ کینیڈا میں ڈیتھ ان کی ہو جاتی ہے، بھارت کو اتنا زیادہ واویلا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دراصل بات یہ ہے کہ ڈس انفو لیب، یہ جو یورپین یونین ڈس انفو لیب کے بعد کی سچویشن جو ڈیولپ ہوئی ہے، اس نیٹ ورک میں جن لوگوں کے نام آئے ہیں جو 15 سال سے پاکستان کے خلاف شر انگیزی پھیلا رہے تھے، جھوٹی خبریں دے رہے تھے، جھوٹی NGOs بنی ہوئی تھیں، مرے ہوئے لوگوں کے نام لے کر ان کے کالم چھپا کرتے تھے، وہ پھر اپنے اوپینین بلڈنگ کے لیے یورپ میں، امریکہ میں اور دیگر ممالک میں وہ پیش کیے جاتے تھے۔ یہ بتایا جاتا تھا کہ اتنے فالوورز ہیں، دیکھیں یہ پاپولر چیز ہے، پاپولر سٹوری ہے، یہ فیکٹس ہیں۔ تو ان کے اندر جو لسٹ میں نام آئے ہیں، اب ان کی زندگی پڑ گئی ہے خطرے میں۔ اب بیک وقت وہاں پہ کسان جو ہیں دہلی میں، وہ اپنا پروٹیسٹ ایک جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے دہلی کے 5 انٹری پوائنٹس پہ دھرنا دیا ہوا، اور وہ سارا کچھ بند ہوا۔ حمزہ صاحب، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ ایک طرف کسان جو ہے انڈیا کا وہ سڑکوں پر ہے، لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہیں، وہ دلی آنا چاہتے ہیں، ان کو نہیں آنے دیا جا رہا۔ دوسری سائیڈ پہ بھارت کی مختلف ریاستوں میں مسلمان جو ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہیں۔ تو یہ سارے ایشوز ایک سائیڈ پر رکھ کر بھارتی میڈیا نے فوکس کیا ہوا ہے کریمہ بلوچ کو، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ نیکسز ہے جو کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں وہ اپنے میڈیا کو استعمال کرنے کی کوشش۔ ہمارے پاکستان میں تو ایسا نہیں ہے، نہ یہ پاکستانی میڈیا اس طرح۔ بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے انڈیا کا جو میڈیا ہے یہ پوری کیمپین چلا رہا ہے۔ کیمپین اس لیے چلا رہا ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ یہاں پہ بلوچستان لبریشن آرمی بنی، یہاں سے لوگوں کو بھارت اپنے لے کر گیا، ان کے گلے میں ہار ڈالے، تصویریں نیٹ پہ موجود ہیں، کون کون سے لوگ گئے، ٹھیک ہے جی، وہاں پر ان کو ویلکم کیا گیا، ان کو ٹرین کیا گیا، ان کو فنڈ کیا گیا، مختلف ممالک میں ان کی نیشنلٹی کرائی گئی، کچھ کو واپس بھیجا گیا تاکہ وہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی طور پہ کمزور کر سکیں۔
اب یہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے کریمہ بلوچ کی، اس ڈیتھ کو آپ ذرا کنیکٹ کریں یہ جو اجیت دوول ڈاکٹرائن ہے اور RSS ڈاکٹرائن ہے اس کے ساتھ، کہ پاکستان کو کسی طریقے سے نیچا کرنے کے لیے بہتر طریقے، یہ دیکھیں ان کے یوٹیوب پہ وہ لیکچر پڑھے ہوئے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جا کے جنگ کرنے کی، اجیت دوول نے کہا جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ پیسے دیں ان کے لوگ خرید لیں. یہ وہ خریدے ہوئے لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف چل رہے تھے. اور آپ جناب بلیک اینڈ وائٹ کی فلموں سے لے کر رنگین اور ماڈرن ٹیکنالوجی اور 3D اسٹوڈیو کے اندر بننے والی فلموں میں بھی جتنی انٹیلیجنس بیسڈ فلمیں بنی ہیں اور جتنی لوکل زبانوں میں دشمن داری والی فلمیں بنی ہیں، اس میں یہی ہے نا بھائی کہ دشمن کے لوگوں کو اٹھائیں، اپنے ساتھ ملائیں، اپنے کام نکلوائیں، جب کام نکل جائے ان کو مار دیں. یہ وہی چیز ہوئی ہے، یہ وہی چیز ہوئی ہے. انڈیا نے کلبھوشن یادیو کا نیٹ ورک جب پکڑا گیا تو انڈیا نے کراچی میں دھماکے کرائے، بلوچستان میں دھماکے کرائے، پنجاب میں دھماکے کرائے، ٹھیک ہے جی، KPK میں دھماکے کرائے. اس کے بعد ہمارا جو سمندر ہیں وہاں پر انہوں نے دہشت گردی کی. یہ سارا کچھ پتہ ہے نا. باہر لوگ جو بیٹھے ہوئے ویڈیو لنک پہ خطاب کیا کرتے تھے، ان کو فنڈ کر کے پاکستان میں تخریب کاری کرایا کرتے تھے، ٹارگٹ کلنگ یہاں پہ ہوا کرتی تھی. یہ بھارت مرواتا رہا نا سب کو. تو یہ بھی بھارت نے ہی کام کیا ہے. کریمہ بلوچ واز کلڈ بائی دا انڈین انٹیلیجنس ایجنسی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کریمہ بلوچ کو قتل کرنے کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے؟ اچھا چلے، میں نہیں کہہ رہا، یہ مائیکل بورس کہہ رہا ہے. ہاں، مائیکل بورس کون ہے؟ یہ اب دیکھیں، میں تو اس کو پڑھتا ہوں نا ایز اے اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے. انٹیلیجنس نیٹ ورک کو پڑھیں، انٹیلیجنس ایجنسیز کو پڑھیں، ان کے جو آپریشنز ہوتے ہیں، اوورٹ آپریشنز ہوتے ہیں ان کو پڑھیں، انٹیلیجنس بیسڈ جو چھوٹے چھوٹے کیمپینز ہوتی ہیں ان کو پڑھیں. تو یہ چیزیں ساری مل جاتی ہیں، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. یہ تو اس نے مائیکل بورس نے کہہ دیا ٹویٹر پہ کل کہ یہ وہ خاتون تھی جن کا نام EU ڈس انفو لیب کے نیٹ ورک میں آیا تھا، اور اس کے بعد انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را نے کریمہ بلوچ کو قتل کروا دیا تاکہ پاکستان کے اوپر الزام دھرا جا سکے کہ پاکستان کے خلاف بولنے والی لڑکی کو قتل کر دیا انہوں نے پاکستان نے. تو کرایا سارا یہ را نے، یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ. اب یہ دیکھیں نا، اب ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان مارا جاتا ہے اس کا افسوس ہوتا ہے، وہ انسان ہے. پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہو، پاکستانی ہو، ہمیں اس بات کی تکلیف ہے. وہ ایک ینگ ایکٹیوسٹ تھی، چلے جو بھی اس کے نظریات تھے، لیکن کم از کم اس کے ساتھ جڑے ہوئے اس تسبیح کے جو باقی موتی ہیں نا، ان کو اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے. طارق فتح صاحب ہیں ایک، وہ بھی بڑے ایکٹیو رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور باہر ہمارے ایمبیسیڈرز بھی کہہ رہے ہیں جو سیاسی بنیادوں پہ پاکستان کے ایمبیسیڈر رہے ہیں بڑے بڑے ملکوں میں، ان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ جن کے اشاروں پر آپ ناچتے رہے ہیں نا، وہ آپ کے ساتھ اینڈ پہ یہی کام کرتے ہیں. ایسے نوجوان جو ملک کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، کریمہ بلوچ کا قتل جو ہے ان کے لیے کیا سبق دیتا ہے؟ دیکھیں، ان سٹوڈنٹس کو، یوتھ جتنی بھی ہے، اب تو پورے پاکستان میں سارے یوتھ پاپولیشن جو ڈومینیٹ کرتی ہے، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے. بات یہ ہے کہ پاکستان نے آپ کو کیا نہیں دیا؟ پاکستان نے آپ کو آزادی نہیں دی، پاکستان نے آپ کے حقوق سلب کیے ہیں. آپ آزادانہ طور پہ پڑھتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، جابز حاصل کرتے ہیں. آپ ایک ادارے کے معمولی سے ایک PN اور کلیریکل جاب سے لے کر سیکریٹریز کے لیول تک بلوچ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی ان کو یہ سمجھنا چاہیے. ڈیفنس کے اداروں میں ان کی جابز ہیں، کیڈٹ کالجز وہاں پہ بنے ہوئے ہیں، ملٹری کالجز وہاں پہ بنے ہوئے ہیں، نیچرل ریسورسز میں آپ کا شیئر ہے. تو آپ کو پرابلم کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ہے کہ جب افغانستان میں یہ جو رشین جب اٹیک ہوا تھا اور یہاں سے ریٹیلیشن اور مجاہدین، تو وہ جو مہاجرین جب سارے کے سارے ادھر آ گئے تھے نا، انہوں نے خاص ان میں ایک گروہ تھا جنہوں نے یہ کیمپین چلائی. حامد کرزئی صاحب ادھر رہ کے نہیں گئے، ادھر پڑھ کے نہیں گئے. اشرف غنی صاحب کہاں سے آئے ہیں؟ عبداللہ صاحب کے کیا؟ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سارے ادھر سے کھاتے پیتے رہے، پلتے رہے، بڑھتے رہے، اور اتنے بڑے عہدوں پہ چلے گئے اور جا کے پاکستان کے خلاف بولنا شروع ہوئے تھے. پڑھیں سید ابرار حسین کی بک، یہ لیٹسٹ آئی ہے. ہی ہیڈ بین پاکستانز ایمبیسیڈر ان کابل، اور بھی ملکوں میں رہے ہیں وہ ایمبیسیڈر، لیکن وہ پڑھیں ذرا ان کی جو بک آئی ہے تازہ ترین، اس میں وہ بتائیں گے آپ کو ملا عمر سے عبدالغنی تک. اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ایسے ایسے مواقع بھی آئے ہیں کہ پاکستان کی تعریفیں کر کر کے وہ لوگ تھکتے نہیں تھے، لیکن جیسے ہی جوائنٹ سیشن میں جانے لگے ہیں، نریندر مودی سے ملاقات ہوگی تو جاؤ اگر وہ ایک دم سے پاکستان کے خلاف بولنا شروع. یہ کیمپین ہوتی ہے. ان نوجوانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ یہاں پہ تعلیم حاصل کریں، اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جائیں. جس ریاست نے آپ کو پالا پوسا ہے اس کے ساتھ بددیانتی نہ کریں. یہ آپ کا ملک ہے، آپ نے آگے چلانا ہے.
تو اب یہ جو کریمہ بلوچ کا ہے، بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن BSO کا آج نہیں، یہ 60s میں جب یہ بنی تھی، 70s میں اس کا نیکسس جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ پکڑا گیا تھا، اور تب سے آج تک یہی چل رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو کیسے اویئرنیس دی جائے کہ وہ ان جیسی آرگنائزیشن سے یا ان جیسے لوگوں سے بچیں؟ نہیں دیکھیں، یہ برین واشنگ ہوتی ہے نا، جب آپ بچپن سے ماں کی گود سے یہ لوریاں دینا شروع ہو جائیں کہ آپ کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، آپ کے لوگوں کو مارا ہے، آپ کے پیو دادے کو اس نے مارا ہے، تو وہ جس ماحول میں اس بچے کی گرومنگ ہوئی ہے، اس نے تو ویسے ویژن لے کے اوپر آنا ہے نا۔ تو ایکچوئل بات ہے کہ ان چیزوں کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ باقاعدہ طور پر ان اسٹوڈنٹس کو اپنے ساتھ انگیج کیا ہے، انگیج کیے بھی ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، نسٹ میں بڑے زبردست بلوچ اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، ہماری پاکستان ملٹری اکیڈمی میں کیڈٹس ہیں کافی سارے، میں آفیسر سے ملا ہوں۔ تو ایسی بات نہیں، یہ ہینڈ فل لوگ ہیں، کوئی اتنے زیادہ نہیں ہیں، تھوڑے سے ہیں۔ وہاں پہ جو کیڈٹ کالجز بنے ہیں، سوئی میں ملٹری کالج بنا ہوا ہے بلوچستان میں، سوئی کا جو مقام ہے، میں خود دیکھ کے آیا ہوں۔ پھر چما لانگ میں کول مائن فیلڈ میں سارے بلوچی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لورا لائی میں جتنا وہ سیٹ اپ ہے سارے کے سارے بلوچ ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسی بھی بات نہیں ہے جس طرح کا یہاں پہ واویلا کیا جاتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ انڈین جو پراپیگنڈا ہے نا، 15 سال سے جھوٹ تو وہ گاڑ ہی رہا ہے نا، یہ اسی کی ایک کڑی تھی کہ یہ بلوچوں کو آ کر ان کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ کے نیچرل ریسورسز پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، آئیں بھارت چلیں۔ اب وہ جا کے ادھر بھارت لے کے جا کے ان کے سامنے مائک رکھتے تھے، آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ تو وہ ہماری ینگ جو بچیاں وہ جا کے جی ہم یہاں پہ بڑا تحفظ محسوس کر رہی ہیں، وہ تحفظ نکلا نا ٹورانٹو میں جا کے، آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے، آپ ٹولز اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور گورنمنٹس جو ہیں ہماری، ان گورنمنٹس کا یہ ذمہ داری ہے کہ آپ جائیں، ان نوجوانوں کو اپنے ساتھ انگیج کریں، اور ان کو اس چیز کا احساس دلائیں، ان کے بڑوں کو بھی احساس دلائیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے ہیں، آپ لوگ ہمارے ہیں، ہم آپ کے، ہم ہی اس ملک میں رہنے والے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں، یہ جو سوچ ہے کیا یہ صرف پنجابیوں کی ہی ہے یا یہ بلوچیوں کی بھی ہونی چاہیے؟ وہ کالے پہاڑوں کے باسی ہیں، پنجابی چوڑے سینے والے ہیں، ہمارے غیرت مند KPK والے ہیں، ہمارے جتنے سائیں ہیں ڈیپتھ رکھنے والے دل کے، وہ سندھی ہیں، ہمارے خوبصورت نوجوان ٹیلنٹڈ کشمیری ہیں، ہمارے سب سے پرامن لوگ گلگت بلتستان کے ہیں۔ کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ لاسٹ جو دو دہائیاں گزری ہیں نا، یہ 9/11 کے بعد سے بہت زیادہ معاملات خراب ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کے اوپر حکومتوں کو شاید اتنا وقت ہی نہیں مل سکا کہ ان چیزوں کو ملی یکجہتی جسے کہتے ہیں، نیشنل انٹیگریٹی کو اجاگر کیا جائے، ان چیزوں کے اوپر کام نہیں ہو سکا۔ جس بچے نے سن 2002 میں آنکھ کھولی ہے، وہ اپنے شباب کو پہنچی 2015 میں، اس نے تو دھماکے دیکھے ہیں، اس نے تو ڈکیتیاں دیکھی ہیں، اس نے ڈرون حملے دیکھے ہیں، اس نے لاشیں اچھلتی ہوئی دیکھی ہیں بم دھماکوں میں، گردنیں کٹی ہوئی دیکھی ہیں۔ اس بچے کی ابھی تربیت ہونا باقی ہے۔ یہ نیشنل لیول پہ، نیشنل لیول سے لے کر روٹ لیول تک اس کو باقاعدہ طور پہ کیریکلم میں ڈالا جائے کہ ہم نے اپنے بچوں کا ذہن بنانا ہے کہ یہ کیا تھا اور یہ فیض آیا اور گزر گیا۔ ہمارے 6 ماہ کے بچوں سے لے کر بڑے بڑے عہدوں والے لوگوں کو چیر دیا گیا، یہاں پہ ذبح کر دیا گیا، ابھی ہم وہاں سے باہر ہی نہیں نکلے۔ یہ تو اللہ بھلا کرے ان انٹلیکچوئلز کا جو اس شاک کو تیسری جگہ پہ کھڑے ہو کے مانیٹر کرتے رہے، دیکھتے رہے اور اب آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن جو اس ماحول میں آپ کو بتاؤں، یہ جب آپ ایک سین دیکھتے ہیں نا، میں نے ایز اے جرنلسٹ کو 10-12 میرے حال میں نے کور کیے ہیں بم بلاسٹ، GHQ اٹیک بھی اس میں شامل ہے، پریڈ لائن اٹیک بھی اس میں شامل ہے، میں نے دیکھے ہوئے ہیں، میں نے کٹی ہوئی ٹانگیں اور کٹے ہوئے سر دیکھے ہیں دہشت گردوں کے۔ تو آپ ایک صدمے سے دوچار ہوتے ہیں۔ اب ہماری تو تربیت ہوئی ہے کہ آپ نے اس طریقے سے چلنا ہے، اس طرح کور کرنا ہے، یہ سوچ رکھنی ہے، تو ہم تو چل پڑتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب ہم اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، کچھ عرصے تک ہمارے نفسیات میں یہ چیزیں رہتی تو ابھی بھی ہیں، دکھ تو ابھی بھی ہے، لیکن اس کو دیدہ دلیری سے اس ٹائم کو پاس کرنا، اس کے لیے باقاعدہ نیشنل ٹریننگ کی ضرورت ہے نا۔ اب یہ پاکستانی قوم جو ہے نا بہت مضبوط ہو چکی ہے دماغی طور پہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ پتہ نہیں یہ ارریلیونٹ ہو جائے گا، سیکنڈ ویو آ گئی کووڈ کی، UK میں حال دیکھ لیا، امریکہ میں پتہ چل رہا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ لوگ اتنے دلیر ہیں یا پتہ نہیں اگنور کر دیتے ہیں ان چیزوں کو کہ اس چیز کو سنجیدہ نہیں لے رہے اور سروائیو کرتے جا رہے ہیں۔ یہ انہوں نے 2 دہائیوں میں پاکستانی قوم نے بڑے زخم اٹھائے ہیں، بڑے غم جھیلے ہیں، اب یہ بالکل مضبوط ہو چکے ہیں۔ اب ان کو ٹریک پہ لانے کی ضرورت ہے، اور یہ کام لیڈرشپ کا ہوتا ہے کہ
کہ وہ کرے. بہت شکریہ حمزہ صاحب، آج آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، ایک بات یہاں پر جو حمزہ صاحب نے کی کہ سندھی ہو، بلوچی ہو، پٹھان ہو یا پنجابی ہو، کشمیری ہو، ہم سب یک جان ہیں اور ہم سب ایک ہیں. اور جیسے کہ کہا تھا شاعر نے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہمیں اپنے ملک کے خلاف بات کر کے اپنے دشمن کو خوش کر کے کیا کریمہ بلوچ بننا ہے یا اپنے ملک کے ساتھ محبت کر کے محب وطن کہلانا ہے. یہاں پر ہمیں اجازت دیجیے، ملیں گے اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.